بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی 5ویں صورت سورہ مائدہ ہے۔ مدنی صورت ہے، ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ 120 آیات ہیں اور 16 رکوع ہیں۔ اس صورت کی ابتدا کے اندر اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اپنے عہد پیمان کو پورا کرو۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اوفوا بالعقود، اپنے عقد عہد پیمان کو پورا کرو، چاہے انسان سے کرے یا انسان کا اللہ تعالیٰ سے عہد و پیمان ہو، ہر چیز کو پورا کریں۔ اور اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، یعنی تعاون کرو، مدد کرو اچھے کاموں میں، تقوی پرہیزگار کے کاموں میں، اور برے کاموں میں، گناہ کے کاموں میں مدد نہ کرو۔ دنیا ہے، دنیا میں ایک دوسروں کا ساتھ دینا پڑتا ہے۔ مثلا ایک اناج ہے، روٹی ہے ہمارے پاس آ رہا ہے، چاول پہنچ رہا ہے، اس کے لیے پیچھے کتنی محنت ہوتی ہے۔ ہر وقت آدمی ہر کسی کا محتاج ہوتا ہے، بلکہ آدمی مر جاتا ہے تب بھی دوسروں کا محتاج ہوتا ہے۔ اس کے لیے نہلاتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، نماز جنازہ پڑھ کر تدفین کرتے ہیں، ایک دوسروں کی تعاون مدد لینا دینا پڑتا ہے۔ لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ ہم گناہ کے کاموں میں بھی مدد کریں گے۔ اللہ نے کہہ دیا خیر کی کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں، اچھے کاموں میں دوسروں کا مدد کرو، برے کاموں میں دوسروں کا ساتھ نہ دو، دوسروں کا مدد نہ کرو۔ آگے ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر۔ اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں کو امت پر حرام ٹھہرایا ہے، ان میں سے ایک چیز مردار ہے۔ کوئی چیز مر گئی ہو، خود بخود مر گئی ہو، یا جانور مر گیا ہو تو اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اب مرنے کی کئی شکل ہے، گلا گھونٹ کر مار دیا جائے، یا اوپر سے گرنے کی وجہ سے مر جائیں، یا چوٹ لگنے کی وجہ سے مر جائے۔ اللہ وہ تمام شکلیں بیان کرتا ہے۔ والمنقنقۃ والموقوذۃ والمتردیہ والنصیحہ، یہ تمام چیزیں کھانا جائز نہیں ہے۔ کھانے کے لیے طریقہ بتایا گیا ہے، ذبح کرنا ہے۔ ذبح کرنے میں بھی بسم اللہ کہہ کر ذبح کرنا ہے۔ آدمی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر حلال جانور کو ذبح کرے گا، وہ حلال ہو جائے گا۔ اگر قصدن جان بوجھ کر بسم اللہ نہیں کہے گا، وہ جانور مردار ہو جائے گا، کھانا جائز نہیں ہوگا۔ ہاں، بسم اللہ کہنے کے ارادے سے کاٹا تھا، گھبراہٹ میں بسم اللہ کہنا بھول گیا، تب تو کھانا جائز ہے، لیکن جان بوجھ کر بسم اللہ چھوڑ دیں، وہ ذبیحہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ اسی طرح مرغی وغیرہ جو چھوٹے جانور ہوتے ہیں، کبھی اسے کاٹتے ہوئے آدمی چاقو چوری تیز چلا دیتا ہے، سر اور دھڑ الگ ہو جاتا ہے، تب بھی جائز ہے۔ جان بوجھ کر ایسا کرنا غلط ہے، لیکن گھبراہٹ میں کاٹتے ہوئے، مثلا مرغی وغیرہ میں اکثر ہوتا ہے، سر الگ ہو جائیں، جائز ہو جائے گا، لیکن شرط یہ کہ بسم اللہ کہہ کر کاٹنا ہوگا۔ بسم اللہ کہنا بھولے سے چھوٹ جائے تب تو کھانا جائز ہے، جان بوجھ کر بسم اللہ چھوڑ دیں جائز نہیں۔ اور ذبح کرنے کے لیے مسلمان کا ذبح کرنا ضروری ہے، اور بھی ذبح کے بہت سے مسائل ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ مردار نہ کھائیں، حرام ہے۔ اسی طرح خون سے مراد بہتا ہوا خون، اگرچہ حلال جانور کا خون ہو، ذبح کرنے کے بعد جو خون رگوں سے نکلتا ہے وہ خون حرام ہے۔ بعض جگہوں میں خون پکڑ لیتے ہیں، بعض لوگ کھا لیتے ہیں، ناجائز حرام ہے، اس کا خریدنا لینا سب حرام ہے۔ اور اسی طرح حلال جانوروں میں جو بعض چیزیں حرام ہیں ان میں سے خون ہے، اور اسی طرح کھپورے ہیں، بکری کے کھپورے بھی بعض لوگ کھا لیتے ہیں، کھانا ناجائز ہے، حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے
کہ لحم الخنزیر سور کا گوشت بھی حرام ہے، بلکہ سور نجس العین ہے، اس کا چمڑا ہو بال ہو سب حرام ہے۔ وما اہل لغیر اللہ بھی، اور اسی طرح اللہ کے نام کے علاوہ دوسرے نام سے ذبح کریں وہ کھانا بھی جائز نہیں۔ مثلا کوئی پیر کے نام پر کاٹ دے، یا عبد القادر جیلانی کہتے ہوئے ذبح کر دے، یا کسی غیر اللہ کا نام لے لے، وہ مردار ہو جائے گا، اس کا کھانا جائز نہیں ہوگا۔ اسی سورہ مائدہ کے اندر وہ بہت اہم آیت ہے، اس کے اندر خوشخبری دی گئی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں یہ آیت ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک یہودی نے کہا اگر یہ آیت ہمارے تورات میں ہمارے مذہب میں اترتی ہم اس دن کو خوشی کا دن مناتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم کیا خوشی کا دن، ہم خود سے کیسے طے کرتے ہیں؟ یہ خود 2 خوشیوں کے دن میں اترا تھا، حجۃ الوداع جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حج ہے، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے ہو گئے، اللہ کے نبی زندگی میں ایک ہی حج کیے ہیں، عرفہ کے میدان میں ہیں۔ 9 ذی الحجہ عرفہ کا دن بہت اہم دن ہوتا ہے، اور وہ عرفہ جمعے کا دن بھی تھا، 2 عید خوشیاں جمع ہو گئی تھی، عرفہ کا دن اور جمعے کا دن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے میدان میں ہی یہ آیت، اس آیت کا نزول ہوا، اس کے اندر خوشخبری دے دی گئی کہ دین کو مکمل کر دیا گیا ہے، اللہ نے اپنی نعمت کو اتمام کر دیا ہے، اور تمہارے لیے ہے مسلمانوں اسلام کو پسند کیا ہے۔ بہت اہم آیت ہے، اللہ ہمیں دین اسلام پر مکمل چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اسی مائدہ کے آیت نمبر 6 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، نماز کا ارادہ ہو، وضو کرو، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ وضو میں 4 چیزیں فرض ہیں، چہرہ دھونا، دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا، سر کا مسح کرنا، اور دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا، 4 فرائض کا اس کے اندر تذکرہ ہے۔ اسی طرح اگر تم ناپاک ہو جاؤ فَطَهَّرُوا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اگر جنوبی ہو، نہانے کی حاجت ہو، اچھی طرح پاکی حاصل کرو، یعنی غسل کرو۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وضو کرنا ہے، غسل کرنا ہے، لیکن پانی نہیں ہے یا بیمار ہیں، اس سے پہلے بھی تیمم کے مسائل بتایا گیا، اللہ کہتا ہے تیمم کر لو، تیمم کا بھی اس کے اندر تذکرہ ہے۔ گویا 3 اہم فرائض کا ایک آیت کے اندر تذکرہ ہے، وضو کا، غسل کا، اور اسی طرح تیمم کا تذکرہ ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ بعض قصے بھی بیان کیے ہیں، اس میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھے، اللہ تعالیٰ تورات دیا تھا، اور وہ قوم میں فرما بردار بھی تھے لیکن اکثر نافرمان تھے، نبیوں کو ستاتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچاتے تھے۔ خیر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کامیابی عطا کی، فرعون کو اور اس کے لشکر کو پانی میں غرق کیا، ڈبو دیا، پورا مصر بنی اسرائیل کے قبضے میں آ گیا، مصر کے مالک بن گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم اپنی قوم کو لے کر ملک شام یعنی فلسطین کے علاقے میں جاؤ، اصل ان کا جگہ یہی تھا، یہیں سے مصر چلے گئے تھے، اپنے اصل جگہ پر قبضہ کرو۔ اس وقت ظالم قوم کا وہاں پر قبضہ تھا، قوم نکلے مصر سے باہر، اور ملک شام پہنچنے سے پہلے وادی تیہ میں لوگوں نے کہا کہ ہم اس قوم کا مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ بڑے ظالم قوم ہیں، بڑے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بہت سمجھا
کھلایا لیکن قوم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئی، یہاں تک کہہ دیا آیت نمبر 24 میں ہے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ موسیٰ علیہ السلام، ان کے ساتھ ہارون علیہ السلام بھی تھے، دونوں سے قوم نے کہہ دیا تم اور تمہارا رب جا کر لڑے، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانی پر سخت ناراض ہوا، وادی تیہ اسی میدان میں 40 سال تک مقید کر دیا، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، ایک بہت بڑا لاک ڈاؤن ہوا۔ اب کورونا وائرس کی وجہ سے مختصر عرصے کا لاک ڈاؤن ہے، یہ ایک میدان میں وہ دن بھر چلتے ہیں، رات میں سوتے، صبح میں دیکھتے ہیں کہ جس جگہ سے نکلے اسی جگہ ہیں۔ 40 سال تک اسی طرح گزرا۔ اسی درمیان میں موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیارے ہوئے، ہارون علیہ السلام اللہ کے پیارے ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ نبیوں کی اولاد تھی، نیک لوگ بھی اس میں باز تھے، اللہ نے ان کو کھلایا پلایا، اس لمبے پریشانی کے حالت میں بھی، وادی تی میں بھی من و سلوہ اتارا، ان کے مرادوں کو پورا کیا، چشموں سے پانی نکالا، گرمی لگی تو اوپر سائبان کے طور پر سایہ عطا کیا، ابروں کو بھیجا۔ اللہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، بڑے قدرت والا ہے۔ پھر ایک دوسرے نبی آئے، قوم بات کے لوگ، نیک لوگوں نے بات مانا، پھر ملک شام پر قبضہ کیے، حملہ کیے، وہ پورا علاقہ مسلمانوں کے، یعنی اس وقت کے نیک نبی جو تھے ان کے ساتھ جو آئے ان کے قبضے میں اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا۔ وہ واقعہ بھی یہاں پر ذکر ہے۔ آگے ہے آیت نمبر 27 میں ایک اہم قصہ بیان کیا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ۔ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حابیل قابیل کا قرآن میں تذکرہ آیا ہے۔ حابیل بہت نیک تھا، قابیل بھی نیک آدمی تھا، لیکن کچھ شرارتیں اس کے اندر آ گئی تھی۔ حابیل اور قابیل میں کسی بات میں، ایک لڑکی کے معاملے میں اختلاف ہو گیا، کہا گیا کہ دونوں قربانی پیش کریں۔ اس زمانے میں جس کی قربانی قبول ہوتی تھی آگ آ کر اسے جلا دیتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا، قابیل کی قربانی کو قبول نہیں کیا۔ قابیل غصے میں آ گیا، اب حابیل کو جان سے مارنے کی کوشش کی۔ حابیل نے قابیل اپنے بھائی سے کہا قتل مت کرو، اس طرح زیادتی مت کرو۔ جب شیطانیت سوار ہو جاتی ہے، شیطان کسی پر سوار ہو جاتا ہے، کسی کی محبت، باطل محبت، غلط چیزیں آ جاتی ہے، آدمی کسی کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ آخر قابیل نے حابیل اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ قتل تو کر دیا، اب کیا کریں، کیسے دفنائیں معلوم نہیں۔ دنیا کا سب سے پہلا قتل ہے، حدیث کے اندر بھی ہے، قرآن بھی اشارہ کرتا ہے، دنیا میں جتنا قتل ہوگا ظلمن، اس کا سزا قتل کرنے والے کو ملے گا، اس کا کچھ حصہ قابیل کو بھی ملے گا، چونکہ اس نے قتل کی ابتدا کی۔ اب لاش کو رکھ کر پھر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے کوے کے ذریعے اس کو سمجھ عطا کی۔ قرآن کہتا ہے، اسی سورہ کے اندر ہے فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ۔ اللہ تعالیٰ نے کوے کو بھیجا، وہ کوا ایک کوے کو مار دیا، اب زمین میں مٹی کھودا اپنے چونچ سے، پیروں سے، اور دوسرے کوے کو ڈال کر مٹی بند کر دیا۔ اب قابیل سر پکڑ کر افسوس کرنے لگا، ہائے افسوس، میں ایک معمول کوے سے بھی حقیر ہو گیا، جو سمجھ کوے کو ہے مجھے وہ بھی نہیں ہے۔ اور اسی صورت کے اندر، سورہ مائدہ کے اندر بہت سے گناہوں کا سزا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ بعض سزا، گناہوں کا سزا اللہ تعالیٰ آخرت میں دیتا ہے، بعض سزا اسلامی حکومت ہے دنیا میں بھی نافذ کیا جائے گا۔ ان میں سے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ۔ سارق کہتے ہیں چور کو، مرد چوری کریں یا عورت چوری کریں اور اس کے کچھ شرائط ہیں، قیمتی چیز ہو، 10 درہم سے زیادہ ہو، اس کے بدلے میں ہاتھ کو کاٹا جائے گا۔ اسلام میں بہت سے گناہ پر سزا متعین کیے گئے ہیں، اگر اسلامی حکومت ہو، اسلامی قوانین کو نافذ کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر عجیب تاثیر رکھا ہے، وہ گناہ کم ہو جائیں گے۔ مثلا قتل کے بارے میں ہے، آدمی قتل کرے گا، کسی کو ظلمن قتل کرے گا،
اس کے بدلے میں اسے قتل کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان النفس بالنفس، جان کے بدلے جان، والعین بالعین، آنکھ کے بدلے آنکھ، والانف بالانف، ناک کے بدلے ناک، والاذن بالاذن، کان کے بدلے کان، والسن بالسن، دانت کے بدلے دانت، والجروح قصاص، اور اسی طرح زخموں میں بدلہ ہے، بدلہ لیا جائے گا، جان کے بدلے جان لیا جائے گا، جسے قصاص کہتے ہیں، قتل کیا جائے گا، یا گھر والے راضی ہو جائیں تو دیت دے کر مسئلہ حل کیا جائے گا۔ اور اسی طرح کوئی ڈاکیتی ڈالے، یعنی ڈاکو کھلا مکھلا آ کر چرائیں، اب سزا میں اسے کبھی قتل کا حکم ہے، الگ الگ سزا پر چوری کا انداز، کبھی ڈاکو قتل کرتا ہے، کبھی چیز کو چرا کر لے جاتا ہے، الگ الگ کامیں وہ کرتے ہیں۔ سزا کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کبھی قتل کریں گے، کبھی سولی میں چڑھائیں گے ڈاکو کو، کبھی اس کے ہاتھ اور پیر کو کاٹ دیا جائے گا۔ اسی طرح زنا کریں، بدکاری کریں، اگر شادی شدہ مرد شادی شدہ عورت سے نعوذ باللہ بدکاری کریں، زنا کریں، دونوں کو سنسار کیا جائے گا، پتھروں سے مار کر ختم کیا جائے گا۔ غیر شادی شدہ ہو 100 کوڑے ماریں گے، یہ کہ کوڑے پر آدمی کی چیخیں نکل جائے گی۔ شراب پیے گا تو 80 کوڑے لگائیں گے۔ آج لاک ڈاؤن میں شراب کے لیے لائنیں لگی ہیں، لوگوں کو مسجد سے جانے سے روک دیا گیا ہے، دوسرے کاموں سے، لیکن شرابی کلومیٹر تک لائنیں لگائے ہوئے ہیں۔ میرے دوستو، اسلامی حکومت ہوگی، کسی کو سزا دیا جائے گا، اب چوری کیا تو اس کا ہاتھ کو کاٹا جائے گا، ایک آدمی کو سزا نافذ ہوگی، دوسرے لوگ گناہوں سے بچ جائیں گے۔ اسی کو اللہ کہتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے لوگو قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ دیکھنے میں تو جان جاتا ہے، ایک کی جان جائے گی، دوسرے لوگ گناہوں سے بچ جائیں گے۔ خیر، اللہ تعالیٰ بہت سے سزاؤں کا سورہ مائدہ میں تذکرہ کیا ہے، اسی طرح سورہ مائدہ کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے۔ مائدہ کا معنی ہی دسترخوان کے ہے، مائدہ کا معنی دسترخوان کے ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کہا کہ ہمارے لیے اللہ کے پاس سے ایک دسترخوان کو اتارے، ہم اس سے کھائیں گے۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے دسترخوان اتارا۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ مائدہ رکھا گیا ہے۔ اور وَإِذَا سَمِعُوا کی ابتدا کے اندر اللہ تعالیٰ حبشہ میں صحابہ جو ایمان کی دعوت لے کر گئے، وہاں کے حبشہ کا بادشاہ وغیرہ قرآن کی دعوت کو سن کر بہت متاثر ہوا، آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب سنتے ہی ان باتوں کو جو اللہ کے رسول پر اتاری گئی، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھیں بہہ پڑتی ہیں، روتے ہیں۔ اسی طرح سورہ مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ قسم کا تذکرہ کرتا ہے۔ سخت مجبوری میں آدمی قسم کھا سکتا ہے، قسم صرف اللہ کے نام کا ہوگا، غیر اللہ کا قسم کھانا جائز نہیں۔ اگر کھائیں گے تو اسے پورا کرنا پڑے گا، قسم کو پورا کرنا ہوگا۔ اگر کسی وجہ سے پورا نہ کر سکیں تو اس کے لیے کفارے کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ کفارہ کیا ہے؟ فَكَفَّارَتُهُ اِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ، سب سے پہلے 10 آدمی کو کھانا کھلانا ہے، یا 10 آدمی کو کپڑا پہنانا ہے، یا غلام کو آزاد کرنا ہے۔ یہ 3 میں اختیار ہے۔ قسم کھا کر اللہ کی قسم پورا نہ کر سکے، 3 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو کرنا ہے۔ اگر 3 بھی نہ ہو سکا تو اس کے لیے روزہ رکھنا ہے، 3 روزہ رکھنا ہے۔ تو معلوم ہے سخت مجبوری میں ہی اللہ کی قسم کھانا۔ اللہ کی قسم کے علاوہ لوگ یہ جو قسم کھاتے ہیں، ماں کی قسم، باپ کی قسم، سر کی قسم، پاؤں کی قسم، یہ تمام قسم غلط ہے۔ قسم صرف اللہ کے نام کی سخت مجبوری میں کھانا ہے، اگر کھائے تو اسے پورا کرنا ہے، اگر پورا نہ کر سکیں اس کا کفارہ ادا کرنا ہے۔ اس کا تذکرہ مائدہ کے آخر میں وَإِذَا سَمِعُوا کے صفحے کے اندر اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے۔ اسی طرح اس صورت کے اندر شراب کی حرمت، جوئے کی حرمت، بہت سے چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ یہودیوں کی شرارتوں کا بھی تذکرہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ کے برکات سے مالا مال فرمائے، قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔